بھائی ہیں، ہماری امی معذور ہے، ہم عمرے پر آنا چاہتے ہیں۔ امی کہتی ہے کہ میری خدمت کو ایک خدمت کے لیے رہے، پھر 2 عمرہ کر جائیں، پھر وہ خدمت کے لیے۔ یہ کوئی مسئلہ ہے؟ جب 3 ہو ماشاءاللہ، یا تو 1 ہو، پھر تو اس کو ماں کو چھوڑ کے نہیں آنا چاہیے۔ مدینہ منورہ سے اگر واپس مکے آئیں تو عمرہ لازم ہے، کیونکہ مدینہ منورہ میقات ہے۔ اور پھر تمہاری تو خوش نصیبی، عجیب لوگ ہو، کیسے مسئلے پوچھتے ہو؟ حضور پاک نے کبھی پاکستان یا ہندوستان سے احرام باندھا ہے؟ لیکن مدینے سے تو سرکار نے خود احرام باندھا۔ اللہ تمہیں وہ موقع نصیب کر رہا ہے تو مسئلے پوچھ رہے ہو۔ نماز جنازہ میں امام ایک اسلام، 1 بھی جائز ہے، 2 بھی جائز ہے، کوئی جھگڑے کی بات ہی نہیں ہے۔ مرد عورت کے لیے آنکھوں میں سرما ڈالنا دن کو یا رات میں بالکل سنت ہے، لیکن مرد ایسے سرما ڈالیں کہ جس کی سیاہی نظر نہ آئے۔ اس لیے حضور پاک کو سرما اسمت پسند تھا، وہ بھورے رنگ کا ہوتا ہے۔ عورت سیاہ سرما استعمال کر سکتی ہے، لیکن بطور زینت نہیں، بطور علاج، اور بطور زینت بھی اپنے شوہر کے لیے استعمال کر سکتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے استعمال کریں۔ جمعہ ہو بالکل سنت ہے، غسل کرنا بھی سنت ہے، سرما ڈالنا بھی سنت ہے۔ امام شافعی کے مسلک میں فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھی جاتی ہے۔ میں حنفی مسلک میں ان کے ساتھ نہیں، لیکن میں ان کے ساتھ اٹھا کر آمین دل میں کہوں، کوئی حرج نہیں، کوئی وہ بھی ایک حدیث میں ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ باقی امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے فجر کی نماز میں دعائے قنوت نازلہ پڑھی ہے جب مسلمانوں پہ مصیبت ہو، یہ نہیں کہ ساری زندگی پڑھتے رہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں حضور نے پڑھی ہے، وہ ہر نماز میں پڑھتے ہیں۔ تو اگر تمہارا امام جو ہے وہ شافعی مسلک ہے، کوئی حرج نہیں، تم بھی ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ ایسے مسئلے نہیں ہیں کہ جس میں کفر اصلاح ہو۔ والدین سے پیار کس حد تک کرنا؟ ان کے ہاتھ پاؤں چومنا جائز ہے؟ ہاں جی بالکل جائز ہے، بات نہ ماننا، ہاتھ پاؤں چومتے رہنا۔ خدمت کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہاتھ پاؤں چوم لے، ابا جی بات میں اپنی کروں گا۔ کہتے ہیں جی کہ ان کی ماں کی خدمت میں ان کی کمر کی بازو ٹانگیں دبانا درست ہے؟ اگر ماں جوان ہے تو بالکل نہ دبائیں۔ بوڑھی عورت ہے تو اس کے لیے خدمت کر سکتے ہیں۔ جوان عورت ہے، جوان لڑکا ہو چاہے بیٹا بھی ہو، آج کل حالات تو پڑھ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے۔ لوگوں نے نعوذ باللہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ زیادتی کی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھائی وسیلے کے بارے میں قرآن میں یہ حدیث مبارک کی کسی صحیح حدیث میں ثابت نہیں ہے کہ حضور نے حکم دیا ہو کہ میرے وسیلے سے دعا مانگو۔ ایک روایت ہے لیکن وہ ضعیف ہے، اور ضعیف حدیث عقیدے میں حجت نہیں ہوتی۔ بعض علماء جو وسیلے کے قائل ہیں وہ اس بنا پہ قائل ہیں کہ انبیاء جب حیات ہیں تو ہم وسیلہ پکڑ سکتے ہیں، لیکن لا شک کا بیدار ہے کہ انبیاء کی حیات برزخی، اس لیے سب سے افضل یہ ہے کہ اس مسئلے سے آدمی بچے جس میں آگے جا کے کہیں شرک میں نہ پڑ جائے۔ یہی وسیلے پہ آئے گا، پھر اللہ کو چھوڑ کے نبی سے مانگے گا۔ اسی لیے تم نے اپنی باقاعدہ کتابوں میں ملفوظات میں لکھا ہے کہ خدا کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے؟ مجھے جو کچھ بھی لینا ہے میں لے لوں گا محمد سے۔ یہ وسیلے کا نتیجہ نکلا کہ اللہ کے بعد تو ہے ہی کچھ نہیں ماضی توحید کے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی لیے آپ سیدھی ہوئی، اسی لیے قرآن میں جہاں جہاں بھی حکم ہے، حضرت آدم نے دعا مانگی تو ربنا ظلمنا انفسنا، حضرت یونس نے دعا مانگی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین،
حضرت ایوب نے دعا مانگی رب انی مسنی الضر وانت کسی نے وسیلہ نہیں پکڑا. ربنا لک الحمد بھی جائز ہے, ربنا ولک الحمد بھی جائز ہے, اللہم ربنا لک الحمد بھی جائز ہے. یہ اسی لکا ولکا میں ہے کہ وہاں ہے یا نہیں ہے, کوئی حل ہی نہیں جا. یہ جھگڑے ہمارے ملک میں بڑے ہیں, جی لک الحمد ہے یا ولک الحمد ہے, اور جی وہ لوگ ضالین ہے کہ وہ لوگ ضالین ہے, اسی جھگڑے میں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ ہدایت. سر مڈانے کا کیا حکم ہے, مڈانے کیا حکم, اس کے بغیر تمہارا احرام ہی نہیں کھلتا. یہ تو قرآن میں ہے, محلقین رؤوسکم و مقصرین, مولویوں کا مسئلہ نہیں ہے. اللہ نے حکم دیا, حضور نے خود سر مڈایا. نمازی کے آگے سے کیسے گزریں, تھوڑا دور ہو کے گزر جائیں. آب زمزم بھی بیٹھ کے پینا سنت ہے, لیکن کھڑے ہو کے پیو تو گناہ نہیں ہو. محرم کے مہینے میں جو لوگ 9-10 محرم کو نیاز حسین کرتے ہیں, کھانا بھی ناجائز ہے اور کھلانا بھی ناجائز ہے. ان کو سارا سال حضرت حسین یاد نہیں آتے, صرف 9 یا 10 محرم کو یاد آتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت حسین کی نیاز تو بناتے ہیں, حضرت حسن سے کیا جھگڑا ہے, وہ ان کے بھائی نہیں ہیں. چونکہ انہوں نے حضرت معاویہ سے صلح کر لی تھی نا, اس لیے ناراض ہے بیچارے. اللہ کے نبی نے خبر دی تھی, پیشین گوئی فرمائی تھی کہ یہ میرا بیٹا جو ہے, ان ابنی ھذا لسید سردار ہے, لعل اللہ یصلح بین فئتین المسلمین, اللہ اس کے ذریعے 2 مسلمان جماعتوں میں صلح کروائیں گے. وہ تو حضور کی بشارت کے مطابق اس نے صلح کی, تمہیں غصہ ہے. اچھا, کبھی شیعہ سے تم نے بی بی فاطمہ کی بیٹی ہوئی کلثوم, کلثوم کا نام سنا ہے؟ کسی شیعہ سے بھی جب حسن حسین ان کی اولاد ہے, بی بی کلثوم بھی ان کی اولاد ہے. وہ پتہ ہے کیوں نام نہیں لیتے, ان کی شادی حضرت عمر سے ہوئی تھی. اگر ام کلثوم کو مانے تو حضرت عمر کو داماد مانے نا, اس لیے تو وہ بیچارے ام کلثوم کا بھی. اچھا, اسی لیے آپ دیکھیں نا جی کہ بی بی رقیہ بیوی حضور کی 4 بیٹیاں نہیں مانتے, صرف ایک مانتے ہیں. کیوں 4 بیٹیاں مانے تو حضرت عثمان کو بھی تو داماد مانے نا. یہ مذہب نہیں ہے, شیعہ مذہب نہیں ہے, یاد رکھو. ایک انگریز تھا, بڑا ایک قابل آدمی تھا, مر گیا میرے خیال میں. اس نے بڑی ریسرچ کے بعد, یہ ماننا پڑے گا ہمیں, یہ کافر جو ہے نا, انگریز ہیں, یہودی ہیں, نصرانی ہیں, اگر کتاب لکھتے ہیں تو محنت سے. ہمارے میرے جیسے جو مولوی ہیں نا آج کل, وہ تو یہ کتاب لکھتے ہیں نا, حج کی کتاب لکھنی ہو نا, 8-10 حج کی کتابیں لے لیں, اس سے لکھتے گئے, دیکھ ایک اور کتاب تیار ہو. اور اللہ کے بندے, تمہاری تحقیق تو یہ ہونی چاہیے تھی نا, جو پہلی کتابوں میں نہیں تھا وہ کوئی مسئلہ سمجھاتے تو. لیکن وہ ان میں یہ بیماری ہے کہ وہ جب بھی کوئی کتاب لکھتے ہیں نا, بڑی ریسرچ کرتے. اس نے سال تک ریسرچ کی. اس نے لکھا کہ میں نے دین اسلام کا بڑا گہری نظر سے مطالعہ کیا ہے, یہودیت کا مطالعہ کیا ہے, نصرانیت کا کیا ہے, مجوسیت کا کیا ہے, بدھ مت کا کیا ہے, یدھ مت کا کیا ہے, ہندو مذہب کا کیا ہے. میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اسلام ایک سچا مذہب. اور اس نے کہا کہ اسلام کے اندر جو فرقے بن گئے ہیں, ان میں جو شیعہ فرقہ ہے یہ مذہب نہیں ہے, یہ دین عربی کے خلاف اجمی سازش کا نام شیعہ ہے.
کہ جب دین عربی کو طاقت مل گئی تو اب انہوں نے سازشیں شروع کی. انہوں نے کہا یہ تو ایک تحریک ہے دین اسلام کے خلاف. ایک اسلام کہتا ہے مثلا 4 بیویاں، یہ کہتے ہیں 9 رکھ لو. اسلام کہتا ہے متع حرام، یہ کہتے ہیں نہیں مزے کرو متع کے ساتھ. اسلام کہتے ہیں ہاتھ کھڑے، کہتے ہیں چھوٹے سے انگلی اتنی کاٹ لو بس کام ہو جائے گا. اسلام کہتے ہیں زکوٰۃ دے، کہتے ہیں جی کوئی زکوٰۃ شکات نہیں. اسی لیے کتنے تمہارے سنی شیعہ ہو گئے، انہوں نے بینکوں میں جا کے لکھوا دیا کہ ہم شیعہ ہیں تاکہ زکوٰۃ دینے سے بچ جائے. تو یہ کوئی مذہب نہیں ہے. اب دیکھو نا کہ بی بی ام کلثوم بھی بی بی فاطمہ کی بیٹی ہے. انکار کر دیا کہ مانیں گے تو حضرت عمر کو داماد ماننا پڑے گا. بی بی ام کلثوم اور رقیہ حضور کی بیٹیوں کا انکار کیا کہ مانیں گے تو ذی النورین حضرت عثمان کو داماد ماننا پڑے گا. یہ تو ضرورت کے تابع چلتے ہیں بیچارے. اگر عمرہ تواتر سے آدمی کی طرف کیا جائے، ہاں جو عمرہ کر ہے اس کو بھی پورے عمرے کا ثواب ملتا ہے. کہتے جی پاکستان میں شادی کے موقع پر دولہے کو ہاتھوں میں جو گہنا باندھا جاتا ہے بالکل شرک ہے، ہندو کی رسم ہے. ہاتھ میں وہ گانا باندھتے ہیں اور گلے میں کپڑا ڈالتے ہیں اور ہاتھ میں لوہے کا بیت پکڑواتے ہیں. کیوں کہتے ہیں جناب اگر یہ لوہے کا بیت ہاتھ میں نہیں ہوگا نا تو اس کو جن اثر کر جائے. اور جو دلہن ہے اس کے نیچے گھوڑے کی لگام رکھتے ہیں. کیوں کہتی ہے اپنے خاوند کو لگام دے کے رکھے گی نا. ایمان سے کوئی شرم نہیں آتی، یہ مذہب ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کتنی لگام والوں کو طلاق ہو گئی اور جنہوں نے نہیں رکھی اپنے گھروں میں آباد ہیں. کہتے ہیں جی کہ موجودہ زمانے میں تبلیغی جماعت کا حال جو ہے 2 گروپ ہے، امیری ہے، شیعہ، سب ٹھیک ہے، دونوں ٹھیک ہے، کوئی حال نہیں. ایک جماعت کہتی ہے امیر ہونا چاہیے، کہتی ہے اب چونکہ بڑے لوگ نہیں رہے جن پر اعتماد کیا جائے شورا بنا لو چند آدمی. شورا کا حکم بھی قرآن میں ہے، امرہم شورا بینہم. امیر کا حکم بھی قرآن و حدیث میں حضور نے فرمایا کہ تم لازم کسی کو بھی بنایا کرو. کوئی حرج نہیں حضرت، تم ان کا غم نہ کرو، دعا کرو کہ یہ دین کے کام کرنے والوں کے جھگڑے ختم ہو جائیں، ورنہ اس سے پوری امت کو نقصان پہنچے گا. جو نمازیں میری پرانی قضا ہے پہلے توبہ کرو، پھر نفل اور سنت کی بجائے قضا پڑھتے رہو. جیسے پہلے پڑھتے تھے اسی طرح پڑھو، بس نیت ہو کہ یہ قضا نماز پڑھ رہا ہوں. نماز جنازہ کے بعد جو دعا ہے وہ بدعت ہے، جنازہ خود دعا ہے. مجھے چھوٹے قطروں پیشاب کے قطروں کی تکلیف ہے تو ہر نماز کے لیے نیا وضو کیا کرو. مثلا جو آپ نے مغرب کو وضو کیا ہے وہ عشاء تک کافی ہے، اور نیچے کپڑا رکھو، انڈر ویئر رکھو تاکہ کپڑا پلید نہ ہو. دوسرے وضو کے لیے جائے تو اس کو تھوڑا سا پانی ڈال کے دھو لیا. عمرہ افضل ہے یا طواف افضل ہے؟ عمرے میں طواف الوداع نہیں ہوتا. میرا بیٹا نافرمان ہے، اللہ سب کو فرما بردار بنائے. حجر اسود کا بوسہ دیا خوشبو کی حالت میں دم شم نہیں پڑتی، 2-4 ہزار صدقہ کر دو. بیوی محبت نہیں کرتی، کوئی وظیفہ بتائیں، پیسے دو اس کو. وظیفے کی کوئی ضرورت نہیں. 1000 ریال مہینہ تم اس کو جیب خرچ دیا کرو، اگر محبت نہ کرے اگلے سال مجھ سے طویل لے لینا. تم جو سوکھے پہ گزارا کرو تو کیوں محبت کرے؟ تم دوستوں کے ساتھ جاؤ ہوٹلوں پہ دعوتیں اڑاؤ، وہ گھر میں بیٹھ کے سوکھی چکی کھائے، تم نے محبت کرے؟ خرچ کرو جناب. آج کل محبت پیسے سے ہوتی ہے، نہ بڑا باپ نہ بڑا بھیا، سب سے بڑا روپیہ. تم تجربہ تو کرو. چلو آج ایسا کریں، آپ 1000 ریال کا
اس کے لیے وہ بہترین سیٹ خرید کر کے لے جائیں، دیکھو محبت کرتی ہے۔ عمرہ ادا کرنے کے بعد روم اگر سپریٹ ہو تو بیوی سے مل سکتا ہے، کیوں نہیں مل سکتا؟ عمرے کے بعد تمہاری بیوی کیا عمرے کرنے سے اس کو طلاق ہو جاتی ہے؟ اللہ کے بندے، تمہاری بیوی ہے، عمرہ ختم ہو گیا، پابندی ختم۔ ایسے کھلونے جن پہ تصاویر بنی ہوتی وہ نہ لیا کریں، گھر میں نہ لایا کریں، جن میں کسی یہ گھوڑے کی تصویر ہے، ہاتھی کی تصویر ہے، بلی کی، یہ کتے کی، وہ نہ لایا کریں۔ اسی سے بڑے ہو کے پھر وہ کتے رکھنے سے انشاءاللہ محبت کریں گے، دائیں بھی کتا بائیں بھی کتا، دونوں ہاتھوں میں اٹھا کے کھڑے ہوتے ہیں فخر سے کہ دیکھو۔ مجھ سے ایک بہت بڑے عالم نے ایک دن پوچھا، میں نام تو نہیں لیتا، کہنے لگا کہ وہ تمہارے یہاں ابو الکلاب وہ جو کتوں کا باپ ہے اس کا کیا حال ہے؟ میں چپ کر گیا اور کیا کہتا؟ میں نے کہا مجھے جی پتہ نہیں، جب میرا پاکستان آنا جانا نہیں، مجھے کیا پتا؟ کہتے نہیں تمہیں پتہ ہے۔ سنی کا معنی کیا ہے؟ سنت والے۔ شیعہ کا معنی کیا ہے؟ پارٹی والے، فرقے۔ چرس کے کاروبار سے زکوٰۃ دے سکتے ہیں، سبحان اللہ، یعنی خالص حرام سے زکوٰۃ دے رہا ہے۔ اور اس لعنت کو چھوڑو، کتنے گھر برباد ہوں گے اور ان سب کا گناہ تم پہ آئے گا، اور کوئی کام نہیں دنیا میں، صرف چرس کا رہ گیا۔ بینک سے گاڑی نکلوانا جائز ہے ناجائز ہے؟ اسلامی بینک سے نکلوائیں۔ زمین قسطوں پر لے سکتے ہیں، لے سکتے ہیں۔ بیماری کے حالت میں گدھی کا دودھ پینا جائز ہے، بیماری کی حالت میں تو ہر بلا جائز ہے۔ بیمار جو ہے معذور ہے۔ اگر کوئی دیندار حکیم اور ڈاکٹر تجویز کرے، یہ نہیں تمہیں خود شوق ہو گدھی کا دودھ پینے کا۔ ہمیں کام میں نقصان ہے جگہ کی وجہ، کوئی جگہ کی وجہ سے نہیں ہے۔ کبھی نفع ہوتا ہے، کبھی اب یہاں جو ساری دنیا کی معیشت جو ہے وہ گر گئی ہے، تو وہ بھی جگہ کی وجہ ہے، تو پھر کہاں رہو گے؟ جاہلوں کی باتیں ہیں۔ بیٹیوں کے رشتے کے لیے پریشان ہیں، سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا کیا کریں۔ جو آیت الکرسی کے ساتھ آپ نے بتایا تھا کہ 7 دفعہ پڑھیں، ما جئتم بہ السحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین۔ بارش کا پانی شفا ہے، بالکل شفا ہے، رحمت ہے نا اللہ کی طرف سے تازہ، اس لیے جب بارش آتی نا حضور سر سے کپڑا اتار لیں، فرماتے ھذا حدیث آت من ربی، یہ اللہ سے ابھی ابھی آ رہا ہے۔ دوران طواف اگر ہم قرآن دیکھ کے پڑھیں جائز ہے، لیکن خطرہ ہوتا ہے دھکا لگے گر جائے۔ اور حضور پاک قرآن یاد بھی پڑھ سکتے تھے، لیکن حضور نے کیا پڑھا؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اگر ایک آدمی ایسے بیٹھا ہوا ہے، سر گھٹنوں پہ رکھا ہوا ہے، نیند کے جو وضو نہیں ٹوٹتا، وضو تب ٹوٹتا ہے جب ٹیک لگاؤ، یا ایسے بیٹھے بیٹھے گر جائے پھر وضو ٹوٹ جائے گا۔ ایک آدمی نے جھگڑے کی صورت میں اپنی حد میں کہا کہ اگر اپنی بہن سے بات چیت کرے گی تو تجھے طلاق ہو جائے گی، حنفی مسلک میں کرے گی تو طلاق ہو جائے گی۔ باقی احمد سے پوچھ لو، ان کے نزدیک قسم ہے کفارہ ادا کرے۔ بہرحال ایسے موزے جس سے پاؤں چھپ جائے وہ ناجائز ہے۔ اگر ٹخنے بھی ظاہر ہیں، اوپر کی ہڈی بھی ظاہر ہے، پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ مسجد میں کوئی جگہ مخصوص کریں، نہ کریں تو افضل ہے۔ کہتے ہیں جی کہ پاکستان میں 1 کروڑ لڑکیاں شادیوں کے لیے منتظر ہیں،
40 لاکھ تو اب اس عمر میں آ گئی ہیں کہ ان کے بالوں میں سفیدی آنا شروع ہو گئی ہے. اس کا حل بتائیں. بڑا آسان حل ہے. تم اسلام کے مطابق شادیاں کرو، دیکھو 1 مہینے میں مسئلہ حل ہو جائے گا. تم اگر آئیڈیل ڈھونڈتے رہو تو پھر 20 سال بھی نہیں ہوں گی. وہ جہید مانگتے رہے ملعون تو پھر بھی نہیں ہوں گی. تم اپنے علاقے کے کسی مدرسے میں چلے جاؤ اور اس عالم سے کہو جی میری بیٹیاں جوان ہیں، جو طالب العلم آپ کے نزدیک شریف و نکاح کرتے ہیں، دیکھیں نکاح ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. 2 کلو کھجور تقسیم کیا، نکاح ہو گیا، بات ختم. جب شادی ہو جائے بعد میں 1 بکری ذبح کر کے پکا کے دوستوں کو کھلا دے، ولیمہ ہو گیا. اس طرح کرو، دیکھو شادیاں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی. کہتے ہیں جی کہ پتھری نکلتی نہیں ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. احرام کا کپڑا اگر ہم رکھ لیں ہمارے کفن کے کام آئے، کوئی حرج رکھ لے. مسجد جیرانہ خود حدود حرم ہے، حدود حرم سے باہر ہے، تب تو احرام باندھتے ہیں. میری بیوی حیض میں ہے، کل ہماری مسجد جیرانہ کی زیارت کے لیے لے جائے، کوئی حرج نہیں. زیارت کر سکتے، مسجد کے اندر نہ جائے. دم کے بکرے میں نیت کا ہونا کافی ہے یا نام لینا نہیں؟ نیت کا معنی یہی ہے کہ جس کی ہے نام لو. حضور پاک نے رفع یدین کیا بھی ہے اور منع بھی فرمایا ہے، تو نائی کی حدیث وہ پھر مقدم ہوتی ہے. چھٹی سے واپس آئیں تو عمرہ کرنا پڑے گا، بالکل کرنا پڑے گا. میرے بیٹا 2 سال کا ہے، پتہ نہیں 12، اللہ اس کو شفا دے، پڑھا نہیں جاتا. طواف کی فضیلت عمرے سے کیوں زیادہ ہے؟ طواف میں کعبے کے قریب رہتے ہو، عمرے میں باہر جاتے ہو. اگر کوئی عمرہ کرنے میں طواف کے 7 چکر لگا کر پھر 7 چکر پھر 7 چکر 21 چکر لگا کے پھر سعی کرے، بھائی یہ ناجائز ہے. پہلے طواف کرو، 7 پھر صفا دوڑو، فارغ ہو کے پھر چاہے 21 چکر لگاؤ یا 100 چکر لگاؤ. پہلے عمرہ تو پورا کرو نا. موجودہ زمانے میں جو نظام پتہ نہیں امیری کا، مجھے نہیں پتا آپ نے کیا لکھا ہے، سمجھ ہی نہیں آتا. حضرت اسماعیل حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واسطہ دے کے اللہ سے دعا کی مانگ سکتا ہے؟ نہیں مانگ سکتا ہے. حضرت ابراہیم نے نہیں دیا واسطہ، اسماعیل نے نہیں دیا، حضور نے اپنے ابا دادا کا نہیں دیا. میں نے مدینے کے میقات سے میں احرام کیا، نیت کی، لیکن 2 رکعت بھول گیا یا نہیں پڑھی، کوئی حرج نہیں. وہ 2 رکعت پڑھنا ضروری نہیں ہے. ہمارے ایک بزرگ نے مدینہ منورہ سے واپسی پہ احرام باندھا، مکے میں آ گئے، طواف کیا، لیکن صفا نہیں دوڑے اور سر منڈا دیا، دم پڑ گئی. حرم کے سامنے تمام کھانے کی چیزیں حلال ہیں، پتہ مجھے نہیں پتہ کیا معنی ہے. لوگ ایک عمل کرتے ہیں، جب کوئی شخص وفات پاتا ہے، طالب علم پاس بیٹھ کے تلاوت قرآن کرتے ہیں، یہ سب بدعت ہے. تم خود پڑھو، تمہیں ہمدردی ہے تو. میں نے دوسرے عمرے میں سر پہ اس طرح نہیں پھرایا، اس کے بارے میں کیا کریں؟ اس طرح بھی پھرائیں، دم بھی دیں. جتنے دفعہ عمرہ کرو گے اس طرح پھرانا ہوگا. میں نے بحرین سے احرام باندھا، جدے میں پتہ چلا کہ اندرونی کپڑا باقی ہے، پھر نکال دیا تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں. 2-3 گھنٹے لگے ہوں گے نا جہاز میں، 10-20 ریال خیرات کر دو.
ہم لوگ 15 دن کے لیے عمرے پہ آئے ہیں، بہرحال نماز قصر ہے آپ کی۔ ایک لڑکی کا نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی، کچھ عرصے کے بعد رخصتی سے پہلے اس کو طلاق ہو گئی، لڑکے نے دوسری شادی کر لی لیکن لڑکی کی شادی نہیں ہوئی۔ اب 20 سال بعد وہی لڑکا پہلی والی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو اب مجھے نہیں پتا نا کہ طلاق ہو سکتا ہے 1 دی تھی یا 3 دی تھی، اگر 1 یا 2 دن ہو سکتا ہے، اور یہ 20 سال بیٹھی رہی، بوڑھی ہو گئی، اب شادی کرے گی۔ عجیب بات ہے لوگوں کی۔ کہتے ہیں جی کہ بعض ائمہ جو ہیں وہ نماز میں آمین کے بعد چپ کر کے کھڑے رہتے ہیں تاکہ لوگ فاتحہ پڑھ لیں۔ ہاں، ان کے نزدیک سکتات میں فاتحہ پڑھنا جائز ہے۔ 60 پتہ نہیں کیا ملے گا۔ ہاں، وہ ایک روایت ہے کہ اگر کوئی اللہ کے گھر میں طواف کرے گا تو اس پر 120 رحمتوں میں سے 60 ملیں گی، اور نفل پڑے گا 40 ملیں گی، صرف دیکھتا رہے تو 20 ملیں گی۔ لیکن ضعیف روایت ہے، پھر بھی فضیلت میں حجت ہے۔ ایک آدمی مسجد عائشہ سے دوبارہ احرام باندھ کے عمرہ کرے، کئی دفعہ آئے، 4 5 6 دفعہ کر سکتا ہے۔ اللہ کے کعبے کے سامنے بیٹھا رہے، دیکھتا رہے، اس کا بھی اجر ہے، ذکر کا بھی اجر ہے، دیکھنے کا بھی اجر ہے۔ ایک آدمی طواف کرتا ہے اور ذکر کرتا ہے، وہ زیادہ افضل ہے کہ طواف کا بھی اجر اور ذکر کا بھی اجر۔ والدہ کو ویل چیئر کے طواف کراؤں، بالکل اپنی بھی نیت کر لیں۔ آواز قرآن کو سب حکومتیں، مسلمان حکومتوں کو لکھو، سارے کام میں نے تو نہیں کرنے، کچھ تم بھی کرو۔ ربط بین الخالق والمخلوق کو قادیانی قدیم اصطلاح میں حقیقت محمد، بہرحال قادیانی ایک کافر فرقہ ہے، باقی مجھے نہیں پتہ یہ مادہ قدیم ہے یا جیسے کسی سے پوچھا جائے کہ انڈا پہلے ہے یا مرغی پہلے ہے، پہلے اس سے پوچھو مادہ ہوتا کیا ہے اور مادے کو کس نے پیدا کیا۔ لا معبود الا اللہ، لا مقصود ہے، ٹھیک ہے نا، معنی تو یہی ہے نا، الہ معنی معبود، کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ۔ حلق کرانا بالکل واجب ہے، اگر نہیں کرائے گا تو حرم سے نکلے گا ہی نہیں۔ 5 ریال میں حرم میں وہ حلق کرتے ہیں، آپ خود کر لیں، کسی ساتھی سے کہیں وہ سیفٹی پھیر دے، 5 ریال نہ بھریں۔ کمرے میں کتابچے میں جا کے پڑھ لکھا تھا کہ حرم کے حدود میں ہوتا کیا، حرم حلق تو حرم کے حدود میں ہی ہوگا نا۔ اگر جنازے کی 2 تکبیروں کے بعد شامل ہوں، جب امام سلام پھیرے جلدی جلدی تکبیریں پوری کر میں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لائف انشورنس، کوئی انشورنس ناجائز ہے۔ صفا مروہ کے بعد سر کے بال نہیں کتروائے، ایسے نہا کر کپڑے پہن لیے، عمرہ نہیں ہوگا جب تک حلق نہیں کراؤ گے۔ روضہ رسول پہ درود شریف پڑھیں۔ غیر محرم عورت کو طواف نہ کرائیں، وہ خود کرے۔ عمرہ جو ہے نا وہ پہلے طواف، پھر صفا مروہ، پھر حلق۔ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ آمِنِينَ، آگے مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ، قرآن میں ہے۔ مجھے رشتہ نہیں مل رہا، سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا کیا کرو، کچھ پیسے شیسے بھی کماؤ، غریب کو کون دیتا ہے؟ سارے وظیفے ایک نظر رہ جائیں۔
پیسے کماؤ، کل رشتے مل جائیں گے، وہ دینے میں خود آئیں گے۔ دو بہنوں کے لیے عمرے کے واسطے پیسے ہدیہ کیا، پتہ نہیں کیا لکھا ہے، مجھے نہیں پڑھا جاتا میرا بھائی۔ پاکستان سے آئے، مسجد ایشا ایران سے احرام باندھ عمرہ کر سکتے ہیں۔ نماز جنازہ میں حنفی مسلک میں فاتحہ نہیں ہے۔ حالت احرام میں وضو کرتے ہوئے داڑھی کا بال گر جائے کچھ نہیں ہوتا۔ بالوں میں کالا رنگ لگانا ناجائز ہے، باقی جو مرضی ہے کریں۔ فجر میں اگر جماعت کھڑی ہو جائے تو آ کے جماعت میں مل جائیں، اور 2 رکعت جو ہے وہ سورج نکلنے کے بعد پڑھیں۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم فرج هم المهمومين نفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں مانگنا نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں جتنے دین کے ادارے ہیں، مساجد ہیں، مدارس ہیں، یا اللہ ان کی حفاظت فرما، دین والوں کی حفاظت فرما، دین کی جماعتوں کی حفاظت فرما۔ حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنہ سے محفوظ فرما۔ یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔